اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ تمام حضرات میل وشارم کے محرک فعال یوٹیوب چینل عقیدے کی حفاظت پر دور دراز سے آن لائن عظمت صحابہ کانفرنس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو منعقد کرنے والے، کہنے والے، سننے والوں کے دلوں میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، عظمت پیدا کر دے، آمین۔ عزیزان گرامی، سخاوت ایک عبادت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا نام ہے۔ سخاوت اپنے دلوں میں دوسرے کے بارے میں درد رکھنے کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور جتنا جو کچھ بھی تھا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی باقی نہ رکھا۔ پھر آپ کے صحبت یافتہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سخاوت کے چشمے سے فیضیاب ہو کر سخاوت کی چوٹی تک پہنچ گئے، جن کی سخاوت کی 2-3 مثالیں پیش خدمت ہیں۔ جب آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی، اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے تمام مملوکات میں سب سے زیادہ محبوب وہ باغ ہے جس میں ایک کنواں ہے، جس کا پانی بڑا میٹھا تھا اور بڑی وافر مقدار میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں تشریف لے جاتے اور پانی نوش فرماتے تھے، تو وہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس لیے میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخین بخین ذالک مال رابح، واہ 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 واہ، یہ تو بڑا نفع کا مال ہے۔ اور پھر مشورہ دیا کہ اپنے قریبی اعزاء کو صدقہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قریبی اعزاء اقربا، جن میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما وغیرہ بھی تھے، ان پر صدقہ کر دیا۔ جب آپ سیرت اور تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایثار اور سخاوت کا کتنا جذبہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے بارے میں ان کے معروف شاگرد حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس 20,000 سے زائد درہم آ گئے، لیکن جس مجلس میں وہ آئے تھے آپ وہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک پورے کے پورے خرچ نہ کر دیے۔ جب کچھ باقی نہ رہا تو اتفاق سے ایک سائل اور آ گیا، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تو جن لوگوں کو پہلے دے چکے تھے ان سے قرض لے کر اسے دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے تو گھر والوں نے آپ کے لیے کچھ انگور منگوا دیے، اتنے میں ایک سائل آ گیا اور اس نے انگوروں ہی کا سوال کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حکم دیا کہ وہ انگور اسی کو دے دیے جائیں۔ گھر والوں نے بہت کہا کہ ہم اسے اور دیتے ہیں، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مصر رہے، یہاں تک کہ گھر والوں نے انگور اس سائل کو دے دیے اور بعد میں اسی سے خرید کر آپ کے سامنے پیش کیے۔ ساری عمر آپ کا یہی معمول رہا، کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے، ہمیشہ کھاتے وقت کچھ نادار غریب افراد کو بلا کر ان کو کھانے میں شریک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر والوں نے تدبیر کی کہ قریب کے نادار غریب کو پہلے سے کھانا کھلا دیا اور ان سے کہا کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما انہیں بلائیں تو ان سے عذر کر دیجئے۔ چنانچہ آپ نے جب حسب معمول کھانے کے وقت انہیں دعوت دی تو انہوں نے عذر کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے گھر آ کر کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور اس رات کو کھانا ہی نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے لیے جوارش تحفے میں لایا اور کہا کہ اس سے کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ پر بعض اوقات پورا مہینہ اس حالت میں گزر جاتا ہے
کہ میں پیٹ نہیں بھرتا، میں یہ جوارح لے کر کیا کروں گا؟ چلتے چلتے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایثار اور سخاوت کی 2-3 مثالیں اور سنتے چلیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے سارے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اپنا وہ گھڑا ہے جسے میں نے بڑے پیسے خرچ کر کے شوق سے حاصل کیا تھا، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ جل شانہ کے ارشاد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پر عمل ہو جائے۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی تمام مملوکات میں غور کیا تو مجھے اپنی باندی سب سے زیادہ محبوب نظر آئی، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس حد تک عمل فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ محبوب چیز صدقہ فرما دیتے تھے، حالانکہ حکم صرف محبوب چیز کو خرچ کرنا تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس میں زیادہ ثواب سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایثار و سخاوت، ہمدردی و غمخواری کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ